نماز بھی پڑھائی اور صبح صبح پہلے واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک رات میں اتنا لمبا سفر یہ کیسے ہو سکتا؟ خوش ہو گیا کہ میں جس لائن پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا سیدھی ہو رہی ہے۔ پھر پوچھتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں رات کو یہاں سے گیا، پہلے آسمان پہ چلا گیا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر میں واپس بھی آ گیا سحری سے پہلے، ہو سکتا ہے؟ کہا آسمان پہ کون جا سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ دونوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ کہا کس نے کہی؟ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ کہا اس ہستی نے کہی ہیں تو دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں، کوئی معیار سامنے نہیں رکھے، ہو سکتا ہے کیسے ہوا ہوگا پوچھوں گا، کہاں محمد کریم نے کہا ہے نا دونوں ہو سکتے ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے شریعت نے برکت کے کون سے انداز بیان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو برکت کیسے مل سکتی ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، اگر آپ بگڑے ہوئے حالات میں بھی اپنے معاملات میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے بسم اللہ، آپ ذرا بول کے دیکھیے کتنا وقت لگے گا۔ ہر کام سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجیے، جب تک میں اللہ کا نام نہیں لوں گا اس میں برکت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 5381، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر داخل ہوتا ہے نا ذکر کرتا ہے، جو دعا آپ کو بھی یاد ہوگی، تو شیطان جو ہوتا ہے نا، جو بے برکتی کا اصل بنیاد رکھنے والا ہے، وہ فوراً اعلان کر دیتا ہے اپنے چیلوں کو لا مبیت لکم، یہ بندہ تو اللہ کا نام لے کے داخل ہوا ہے اپنے گھر میں، آج یہاں سونے کی گنجائش نہیں ہے، آج ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ اور اگر وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج یہاں سے کھانا ملنا ہے اور نہ ہی کوئی بستر میسر آئے گا، کسی اور گھر دیکھو۔ لیکن اگر گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا انسان تو شیطان فوراً یہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے ادرکتم المبیت، آ جاؤ ہوٹل تو بک ہو گیا ہے، آج سوئیں گے یہاں۔ اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہہ دیتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، خوش ہو جاؤ، وہ پھر لگا ہوا ہے، آ جائیں کھانا بھی آئیں ہر سونا بھی آئیں۔ جس گھر میں شیطان رہے گا، جس کھانے کے ساتھ شیطان کھائے گا، اس کھانے میں برکت رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عادت یہ کر کے دکھائی مسلمانوں کو۔ کون سی عادت؟ سکھائی بھی بسم اللہ کے بغیر اب کھانا نہ کھائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ لوہے کی جوتی والا پاؤں صحابی کہا گیا۔ اب سوچئے اگر لوہے کی جوتی پہنی ہو، پاؤں پہ پاؤں آ جائے، پاؤں کا کچھ بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا بسم اللہ، چیخنے کی بجائے، کچھ کہنے کی بجائے کیا فرمایا؟ بسم اللہ۔ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حفاظت فرمایا، اور آپ نے اس کو صرف کوڑے سے پیچھے کیا تھا، حدیث لمبی ہے، اس کو بلا بھیجا۔ صحابی بڑے پریشان تھے کہ اگر صبح کو آیت نازل ہوگی کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی ہے تو میرا کیا بنے گا؟
اتفاق سے صبح پیغام چلا گیا بھی آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ سیابی کہتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں نے تو رات بھی پہلے ملامت کرتے کرتے اپنے آپ کو گزاری تھی، میں نے کہا لو معاملہ خراب ہو گیا۔ آپ نے جب بلایا، لیکن میں دل کو تسلی بھی دیتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات بھی ہو، لیکن آتے ہی آپ نے فرمایا انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، تم نے کل میرے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا تھا۔ کون سا پاؤں؟ جو لوہے کی جوتی والا تھا۔ میں نے کہا یہ تو معاملہ ہی وہ نکلا، آپ نے پہلے منوایا، تم نے تکلیف دی تھی نا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، میں نے بلایا اصل میں اس لیے آپ کو حاضی 80 نعجہ، یہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ بتایا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ جتنی بھی انسان کا دل بیٹھتا جائے، کمزوری آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم از کم آپ کے حواس تو قائم رہیں۔ آپ کسی بڑے سے بڑے فتنے، بڑے سے بڑے جو ہولناکیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل تو ہوں۔ کتنی بڑی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، تو گنتی کے 4 ہی تو کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جو ہی آگ میں پھینکا، اور خود نہیں انہوں نے پھینکا، منجنیق میں ڈال کے، کیونکہ آگ اتنی سخت تھی قریب کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال اپنے پیغمبر کو دکھا دیا۔ ہاتھ بھی بندھے تھے، پاؤں بھی بندھے تھے، جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بندھے تھے سوائے ان رسیوں کے باقی ساری آگ نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ نے گلزار بنا دیا۔ کیوں گلزار بنایا؟ کیونکہ آگ کس نے بنائی ہے؟ وہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے۔ اس سے جب تعلق مضبوط ہوگا، مخلوق کی طاقت کیا ہے کہ آپ کو وہ پریشان کرے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہیں میرے پیغمبر کو سردی بھی نہ لگ جائے۔ باپ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی جو چنگاری تھی اس سے رسیاں ہاتھ کی بھی جل کے کھل گئیں اور پاؤں کی بھی، تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کیا کلمات پڑھے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح لائن بنا کے کھڑے ہیں لوگ باہر، کیا کرنے کے لیے کہ آج نکلنے نہیں دینا، بس آج یہ کام ختم ہی کر دینا ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے رسول نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہی دروازہ، وہی گھر، وہی لوگ، ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں کہ آج بس کام تمام کر دینا ہے، پاس سے گزرے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، دیکھ نہیں سکے۔ جب تک میرا اور آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ رب سے تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور رب سے تعلق کو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الإحسان إلا بذكر اللہ۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، انسان صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، دل کی اتھر گہرائیوں تک وہ نہیں پہنچا تو یہ اسلام ہے، عمل نہیں کرتا، مسلمان ہے، کمی کوتاہی ہے عمل میں، لیکن عمل پورا کرتا ہے،
اور دل کی تہ گہرائیوں میں اللہ سے محبت بھی ہے، یہ ایمان ہے۔ اور تیسرا درجہ ایکسیلنس کا درجہ جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کبھی احسانی درجے کو حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ آپ کو برکت کیسے ملے گی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے تقوی اختیار کر لیں نا، اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو آسمان سے نازل ہونے والی برکتیں ہیں یا زمین سے حاصل ہونے والی برکتیں ہیں، دونوں کے ہی منہ کھول دیں گے۔ فتحنا علیہم، اللہ آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور زمین کے خزانوں بھی اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کر دیں گے، لیکن اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ کیسا تقوی؟ جس تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہے۔ الخوف من الجلیل، خوف ہوگا کسی کے دل میں تو کس کا ہو؟ اللہ کا۔ والعمل بالتنزیل، اور عمل کرے تو اس بات پہ جو اللہ نے اتارا ہے، دین بناوٹی نہیں، دین وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے۔ جب تک اس کی پیروی نہیں کرتا انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے خوشی سے کہہ دے الحمدللہ، شاید کہ میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ والتزود لیوم الرحیل، اتنے غم اتنی پریشانیاں اپنے اوپر انسان سوار کر لے، کیا ہوگا، فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی، بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے محترم، میرے پیارے بھائی، وہی ہوگا جو تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ اس سلف ایسے تو نہیں کہہ دیتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علیہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کے حالات کی، میری زندگی کی اصل لذت اور حلاوت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ اعتماد تھا اللہ پہ، یہ اللہ ذو الجلال پہ بھروسہ تھا ان کا، یہ توکل تھا۔ اور آج کاش مسلمانوں کو اور دعوے کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ مسئلہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی انسان تھا، اس سے پہلے بھی جابر حکمران تھے اور گانوں کے رسیہ تھے، رقص کروایا کرتے تھے۔ 2 سال اللہ نے حکومت دی ہے عمر بن عبدالعزیز کو، 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عدل قائم فرما دی ہے۔ اور نظام کیا تھا جس کو آج میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں؟ دانشور بیٹھے ہیں لیکن ان بیچاروں دانشوروں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، وہ خاک آپ کے بارے میں پلاننگ کریں گے۔ دانشوری یہ ہے کسی کو یہ پتا ہو میرا ایک رب ہے، فیصلے اس نے کرنے ہیں، مجھے اپنی نیت کو خالص کر کے اس کے اصولوں کو اپنانا ہے جو قرآن میں آئے ہیں۔ کیا اصول تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر 4 خلفاء میں اور ان کے زمانے میں اور عمر بن عبدالعزیز میں دنیا کی کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ ایک ٹیکس بھی کہیں لگا ہو۔ کیا تھا نظام؟ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا ہے۔ اس سے بڑا رحمت کا نظام ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ تھے، ریاست تو انہوں نے قائم کی، اپنی حالت اس وقت یہ تھی مدینے میں قدم رکھا ہے تو اصول اس کو کہتے ہیں پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی ہے۔ جس نے یہ ساری بادشاہی عطا کی ہے پہلے اس کے سامنے تو انسان گرے نا۔
10 سال مدینہ میں آپ نے گزارے ہیں، 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 میں آپ خود شریک ہوئے ہیں۔ اس طرح نامساعد حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی فتوحات دی ہیں۔ کسی ایک موقع پہ بھی کسی صحابی کو کچھ کہا ہو کہ اچھا یہ بھی آپ پہ میں ڈالتا ہوں، ایسا نہیں کہا ہم نے۔ ابو بکر کا زمانہ دیکھیے، عمر کا زمانہ دیکھیے، عثمان کا زمانہ دیکھیے، علی کا زمانہ دیکھیے، رضی اللہ عنہم ارضا، کسی ایک زمانے میں بھی کسی خلیفہ نے ایسا نظام لایا ہو جو مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ صرف ایک نظام تھا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذمہ دار نماز پڑھے اور نماز کو قائم کرے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرے، وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتا ہے۔ اور مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے، اللہ کی قسم پڑھ کے رونا آ جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 2 سال میں صرف لوگ اکٹھے ہو گئے، تجارت کا جب نظام نافذ کیا، مال اکٹھا ہو گیا، کہتے ہیں فقیروں میں تقسیم کرو، رپورٹ آئی فقیر ختم ہو گئے۔ کہا یتیموں کی کفالت کا نظام جو ہے مضبوط کرو، کہا جی ان کی بھی کفالت ہوگی۔ کہا ایک کمیٹی بناؤ جو بازاروں میں نکلے، اعلان کرے کوئی مقروض ہے تو آئے اس کا ہم قرض اتار دیں۔ رپورٹ بن کے آئی، سب کے قرضے دور ہو گئے۔ کہا پھر جاؤ، جا کے اعلان کرو جس کی شادی نہیں ہے آؤ، عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کی شادی کر دیتا ہے۔ رپورٹیں بن کے آئی کہ ہاں اتنے لوگ تھے ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، مال پھر بچ گیا ہے۔ کون سا مال؟ جو مسلمانوں نے زکوٰۃ دی تھی۔ کہا اب ایک مشورہ ہے میرا، کچھ محفوظ کر لو بیت المال میں، کچھ ضرورت مسلمانوں کی ہو تو پوری کر دیں گے، اور کچھ کا غلہ خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تم بکھیر دو۔ میں یہ نہیں چاہتا، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ پرندہ بھی میری سلطنت سے اڑتا ہوا بھوکا گزرے، وہ بھی اترے کھا کے جائے۔ نظام اس کو کہتے ہیں، نظام اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فاطمہ جو ان کی بیوی تھی، 7 حکمرانوں کے گھروں میں پلنے والی، کون ہے یہ؟ سلیمان ابن عبد الملک، اس کی بیٹی ہے۔ سلیمان یہ بھی خلیفہ، عبد الملک بن مروان یہ بھی خلیفہ، اس کا بھائی ہشام وہ بھی خلیفہ، سلمان بھی اس کا بھائی وہ بھی خلیفہ، ولید بھی بھائی ہے وہ بھی خلیفہ۔ بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدها، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجها، اور خامد بھی خلیفہ بن گیا۔ جس دن خلافت ملی تھی لوگ ہنس رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے۔ پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہا ایک ایسی ذمہ داری آ گئی، میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ پتہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اسی عورت کا بیٹا ہے جو رات گزر رہے تھے، سیدنا عمر اور ماں کہہ رہی تھی بیٹا پانی ڈال دو دودھ میں۔ کہا نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے۔ کہا بیٹا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں اماں، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ اسی بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ عدالت اور دیانتداری اسی طرح منتقل ہوتی ہے۔ اور کہا تھا بٹھا کے فاطمہ کو کہ میری آپ سے محبت جتنی ہے آپ کو اندازہ ہے، لیکن وہ جو ہیرا آپ کو تیرے باپ نے گفٹ میں دیا ہے نا، میں آج سے نظام بنانے لگا ہوں، سب سے پہلے بیت المال میں کوئی چیز واپس جائے گی تو یہ ہیرا جائے گا۔ یا میرے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو تو ہیرا وہاں جمع کروا دو، وگرنہ آج سے تیرے میرے رستے جدا ہیں۔ کہا میرے باپ نے دیا ہے۔ کہا تیرے باپ نے دیا ہے یا کس نے دیا ہے؟ تیرے سامنے 2 ہی آپشن ہے، کسی میں سے ایک لے لو۔ کیا ہی اس عورت کا ایمان تھا۔ کہا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ لیں آپ بیت المال میں جمع کروا دیں۔ پھر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، سورج غروب ہونے تک تم نے لوٹا ہوا مال بیت المال میں جمع نہ کروایا،
عمر بن عبدالعزیز تمہاری چمڑی اتار دے گا۔ دوسرے دن کا سورج نکلا تھا اور ایک نہیں 10 لوگوں کی کمیٹی صرف حسابات کر رہی تھی کہ اتنا مال بیت المال میں آ گیا ہے۔ جہاں نظام ہوتا ہے وہاں عدل و انصاف ہوتا ہے، جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا دنیا کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ پھر جب یہ دنیا سے جانے لگے تو گنتی کے 18 درہم و دینار چھوڑ کے دنیا سے گئے۔ کتنے؟ ان کی قبر پہ، ان کی تکفین پہ خرچہ آیا اور باقی بچے تھے 11 درہم، اور بیٹے بھی 11 تھے۔ آج ہمیں تو موت پڑ جاتی ہے نا 2 سے 3 بچے ہو جائیں، کیونکہ ذہن مینٹالٹی یہودیوں کی بن چکی ہے کہ کیا بنے گا۔ اور قرآن حدیث کہتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے تم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا۔ اور تم بھی ابھی دنیا سے نہیں آئے تھے، 4 مہینے کے تھے، اللہ نے رزق کی پلاننگ کر کے بھجوا دی تھی۔ ایک دینار وراثت لینے والے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب مجھے کہا ایک شخص نے کہ مجھے کچھ بتاؤ، کہا میں وہ بتاؤں جو سنا ہے کہ دیکھا ہے؟ کہا جو دیکھا ہے وہ بتاؤ۔ کہا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو 1 دینار وراثت میری، اور ان سے پہلے میں نے دیکھا تھا پہلے بادشاہوں کے بیٹے بھی 11 تھے، ان کو 1 لاکھ دینار ملا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جن کو 1 لاکھ دینار وراثت ملی وہ کشکولے گدائی لے کے بازاروں میں دھکے کھا رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے سبق دیا ہے کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک برکت نہیں ملے گی، اور تقوی کی بنیاد پہ صرف زمین کی برکتیں نہیں ملتی، آسمانی برکتیں بھی اللہ اتار دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ 3 ایسے کام ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں زندگی بھر کبھی لاسز نہیں ہوتے، اور اس تجارت کے 3 SOPs ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ قرآن پڑھو، یتلون کتاب اللہ، دوسرا اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسرا وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر 21-22 کروڑ اس وطن عزیز میں بسنے والے مسلمان ہیں، کتنے نمازی ہیں؟ کتنے نمازی ہیں؟ یہ پوچھتے بھی شرمندگی ہوتی ہے اور بتاتے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، اور اوورآل مینٹالٹی چیک کیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ غلط کاموں میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ بیہیویئر کیا ہے؟ ہمارے ایکشنز کیا ہے زندگی کے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کی راہیں وہ ہیں جس کو اللہ نے پیش کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں میرے بھائیوں، آپ بھی بڑے ماشاءاللہ ایمان والے اور غیرت والے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا رب بڑا غیرت والا ہے، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ کہ اس کی راہ میں کچھ دے دیتا ہے نا، اللہ اس کا قرض فوراً چکاتے ہیں، 1 نہیں 1000 گنے کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتا، بڑا غیرت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا طریقہ بیان کیا ہے جس سے آپ کو برکت مل سکتی ہے،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. تجارت کرو، کاروبار کرو، اسلامی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت. اگر اس کی فضیلت آپ سننا چاہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے، التاجر المسلم الصدوق الامین، ایسا تاجر جو مسلمان ہے، سچ بولنے والا ہے، دیانت دار ہے، قیامت کا دن ہوگا انبیاء کی صف میں ہوگا. تجارت کرو. سب سے خوبصورت اور پاکیزہ لقمہ ہے جو آپ کماتے ہیں، ہاتھ سے کماتے ہیں. اس لیے صحابہ جب کوئی کام کرتے تو کہتے یہ تجارت تو سنت ہے، ہم سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ برکتیں بھی دیتا تھا. لیکن تجارت کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، چھپاؤ نہیں کچھ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جب دو بیٹھتے ہیں نا میز پہ، کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہوتا ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں سچ بولتے ہیں. گاڑی خریدنی ہے، ایک کہتا ہے جناب گاڑی 2005 کو میں نے لی، لیکن یہ رجسٹرڈ 2008 کو بھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ ضروری بتانا چاہتا ہوں اس کا گیٹ لگا ہوا ہے. جس کی قیمت وہ دینے والا خود سے 15 لاکھ دینا چاہتا تھا، اس کے بتانے پہ 12 لاکھ پہ آ گئی. یہ 3 لاکھ اسے دھوکہ کھایا؟ نہیں، چلاکی نہیں کی. اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو پیمنٹ آج دوں گا، اور یہ جو میں آپ کو چیک دے رہا ہوں ڈس آنر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی زبان کی بات ہے، دونوں جب سچ بولتے ہیں، چھپاتے نہیں کوئی چیز. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ دونوں کی اس بے میں برکت ڈال دیتے ہیں. 15 لاکھ میں وہ آپ کی زندگی میں مزہ نہیں آئے گا جو 12 لاکھ لینے میں آپ کی زندگی میں لذتیں آئیں گی. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر دونوں نے جھوٹ بول دیا، نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ یہاں تو مکھی نہیں بیٹھتی، اتنی میں رکھوالی کرتا ہوں، اور وہ بھی چیک دے کے جاتا ہے، کب کیش ہوگا اللہ ہی جانے. مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اللہ کے پیغمبر کی زبان کے الفاظ ہیں، اللہ اس دونوں کی اس بے میں جو برکت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب تجارت کرنے بیٹھو، ڈیل کرنے بیٹھو تو ایک کام اور کر لیا کرو. یا معشر التجار ان الشیطان والاسم یحضران البیع، شیطان اور گناہ آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہو. فشوبوا بیعکم بالصدقہ، وہاں سے ڈیل کر کے سائن ادھر کر کے فارغ ہو، ادھر آپ کی جیب کی طرف ہاتھ جانا چاہیے کہ یہ صدقہ میں نے کرنا ہے تاکہ شیطان اور گناہ سے میری یہ ڈیل پاک ہو جائے. کبھی کسی نے ایسا کیا ہو؟ کر کے دیکھیے، کچھ نہیں ہوگا. آپ ڈیل کر چکے ہیں کہ میں نے آپ کو 100 پیسز دینے ہیں، زن وارجے 101 پیس بھجوا کے تو دیکھو. ایک حدیث، جب تم سودا کر رہے ہو زن وارجے، اگر آپ وزن کر رہے ہیں تو زیادہ وزن کر کے دو. لیتے وقت آپ پورا لو، کم نہ لو، لیکن جب دینے کی باری آئے تو آپ زن وزن کرو، وہ ارجے دیتے وقت پلڑا بھاری رکھو سامان کا کہ میری طرف سے زیادہ چلا جائے. ایک مرتبہ کر کے دیکھیے اللہ اس میں برکت کتنی ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 5ویں بات یہ سمجھائی
جس کو آج سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا اس وقت تک میرے معزز میرے محترم برکت نہیں آئے گی۔ وہ تھے عبد الرحمن بن عوف، انسان ہی تھے، دنیا میں تھے، اسی زمین پر تھے۔ ریاست مدینہ میں ان شخص کا تعارف کیا تھا کہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، لیکن ساتھ ہی صف اول کے نمازی تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو برکت دی ہے، اس کا کوئی راز ہی بتا دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آج تک میں نے تجارت کے پیچھے نماز با جماعت نہیں چھوڑی، میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے کبھی تجارت کرتے وقت مال کا نشہ نہیں کیا۔ میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، اللہ برکت دے دیتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اصل لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل نہیں کرتی۔ آج ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ اگر ہم نے جمعے کو چھٹی کر لی نا تو معیشت برباد ہو جائے گی۔ معیشت کس کی ہاتھ میں ہے؟ جس نے دینا ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس نے کچھ نہیں دینا اس کی منتیں کرتے ہیں۔ دینے والا وہ ہے، جب تک یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا اور ساتواں طریقہ یہ بتایا ہے کہ برکت اس وقت تک آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ شرعی اصولوں کو پریورٹی پر نہیں رکھتے اور سود نہیں چھوڑیں گے۔ نظر یہی آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن الا قلہ لفظ ہے حدیث کے، جہاں سود آ گیا ہے وہ مال ہمیشہ برباد ہی ہوا ہے، کبھی بڑھا نہیں ہے۔ اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ آج میں بھی کمزور ہو گیا، آپ بھی کمزور ہو گئے، کہ آج میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا وہو یعلم، ایک درہم سود کا اگر جانتا ہے کہ یہ سود ہے، اس کو پتا ہے، کھا لیتا ہے اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے ایک درہم سود کا گناہ زیادہ ہے۔ حدیث ہے الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 گناہ ہیں سود کے۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ سود کا 72 گناہوں سے سب سے کم گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت اتری ہے پڑھیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آج کل مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی سود ہے، اور اللہ عز و جلال معاف فرمائے معاشرے میں بگاڑ اتنا آ گیا ہے، دلائل پیش کیے جاتے ہیں سود پہ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین اسے کہا کرتے تھے کہ عالم کی 3 قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ، ملت اسلامیہ کے لیے جو رہبر و رہنما عالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے
الذی یقدم الکتاب والسنہ، جو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ کتاب و سنت دنیا میں نافذ کیسے ہو سکتی ہے. ولا یبالی ایوافق اهواء الناس ام یخالفوا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ قرآن و حدیث سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اللہ خوش ہو جائے، مجھے صرف قرآن اور حدیث بیان کرنے کی اللہ نے پابندی لگائی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. عالم دولہ اور حکومتی عالم ہوتا ہے جس کی صرف ایک غرض ہوتی ہے، فتویٰ میں وہ دوں گا جس پہ حکومت خوش ہوگی. اور عالم امہ یہ اس عالم کو کہتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے، مجھے ان کے رجحان کے مطابق فتویٰ دینا ہے. قرآن بگڑتا ہے، حدیث کی توجیہ میں اپنی مرضی سے کر لوں، قرآن مجید کی آیات کی تحریف کروں یا سمجھو ہی نہ، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ سوچتا ہے بس لوگ کیسے خوش رہیں گے، میں نے ویسی بات کرنی ہے. آج اس سود کو حلال کرنے کے لیے ظلم ہوا ہے تو اس طرح بھی ہوا ہے کہ اس کے لیے دلائل پیش کیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من شفع لأخیہ شفاعہ، جو شخص سفارش کرتا کسی بھائی کی، اور کرنی چاہیے، فأہدی لہ، اس کے اگینسٹ اسے گفٹ دیا گیا. آج تو گفٹ کی بات نہیں، لوگ خود کہتے ہیں میری شرینی، میں نے آپ کا کام کروایا، میری مٹھائی. وہ گفٹ جو وصول کر لیتا ہے سفارش کے مقابلے میں، فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا، حدیث کہتی ہے اس نے سود کے بہت بڑے دروازے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا. کیسے قوم بہتر ہوتی ہے؟ میری ذمہ داری ہے، میں آفس میں بیٹھا ہوں، مجھے کام کرنا ہے. میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ دن رات خون پسینے کی کمائی کے ساتھ گھر بنانا چاہتا ہے اور اس میں گھر منظوری دینے کے لیے میں 1 ملین روپیہ اس سے مانگوں، اور حرام کہاں سے برکت آئے گی؟ میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میرے پاس ایک بھائی آئے، جی گھر بنانا تھا تو وہ پاس نہیں ہو رہا. پھر آیا کہتا جی اب تو معاملہ ہی خراب ہو گیا. میں نے کیا ہوا؟ کہ انہوں نے لکھ دیا نوٹ ناٹ الاؤڈ، بس یہ بن ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اب کہتا جی فائل پھر پیچھے سے پاس کروا کے آئیں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. کچھ دن بعد آیا کہتا جی معاملہ حل ہو گیا. میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ بڑی پریشانی ہے، ناٹ الاؤڈ لکھا گیا. کہتے بس انہوں نے ایسا کیا کہ ای ڈال دی ہے نوٹ، آگے ڈیش ڈال دیا اور 1 ملین لے کے لکھا ہے الاؤڈ. یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اگر وہ جائز تھا تو پہلے رکاوٹ کس بات کی؟ اگر وہ ناجائز تھا تو 1 ملین پہ جائز کیسے بن گیا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کے پاس گئے، یہ اندازہ لگاتے تھے کھجوریں کتنی ہیں تاکہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے. تو کہتے ہیں کیا خیال ہے، آپ آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ہر کچھ پیش کرنے کو تیار ہیں. تو پتہ ہے عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا تھا؟ انتم القرد والخنازیر، تم خنزیر اور سور ہو اور بندر ہو، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو. میں اس پیغمبر کے پاس آیا ہوں جس پیغمبر نے سکھایا ہے تمہارے ٹکڑے ہو جائیں، تمہارے پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو نظام بنایا تھا. یہ مدینے کا والی رات کی طریقے میں نکلا، دیکھتا ہے آواز آ رہی ہے ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر. ہاں عمر ہلاک ہو جائے، ویل لعمر. دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک بوڑھی اماں، پانی رکھا ہوا ہے، بچے رو رو کے سو چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں. رک گئے، کہتے ہیں یا اماں، اے میری ماں، عمر ہلاک کیوں ہو جائے؟ کہتے ہیں عمر ہلاک کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ خلیفہ بنا بیٹا. تو پوچھتی ہیں یا اماں وما الذی یدری عمر، عمر کو کس نے بتایا ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے ہیں؟
تو اس نے چمچ تو چھوڑا، کہتی ہے اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا۔ اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں دیکھوں میری رعایا میں بھوکا کون ہے۔ عمر کی چیخیں نکل گئی، واپس آئے، رات کی طریقے میں بیت المال کھولا، بوری میں ڈالا ساز و سامان، صحابی آگے بڑھ کے اٹھانے لگے، کہتے پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں بوری اٹھا لو گے کیا قیامت کو بھی تم میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ وہاں پہنچے، پیش کیا، کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ مل کے کھانا پکایا۔ صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین گھر واپس چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی، کہا جس طرح ان کو روتے دیکھا ہے عمر اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ان کو مسکراتے نہیں دیکھے گا۔ اور وہ وقت تھا کہ جب خلیفہ وقت جو ہے اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے منہ میں لقمے ڈال رہا تھا۔ یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی بڑی بات